الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ سے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ الذی انتم بہ مؤمنین، جس پر تم ایمان لاتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ مضمون قرآن مجید کا کہ حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کرو، یہ قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں کے اندر، متعدد صورتوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر جو مسلمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، جسے دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق کا اہتمام کرے۔ تو قرآن نے انبیاء کو بھی یہی خطاب کیا کہ یا ایھا الرسول کلوا مما حلالا طیبا، وہ پاکیزہ چیزیں اور جو اللہ نے حلال بنائی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور یہی خطاب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں سے کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے وہ رزق کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ پھر سورہ نحل میں یہ بات کہی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا احسان بیان کرو۔ اصل میں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی، کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں گوشت جب کھاتا ہوں تو میرے اوپر شہوانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، لہٰذا میں نے یہ تہیہ کیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آئندہ گوشت استعمال نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے ساتھی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر شہوانی نفسات کا غلبہ ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو گویا اس قسم کے متعدد واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس میں ان چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سورہ تحریم
28ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ایک وقت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا آیا کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مرغوب ترین غذاؤں میں شہد بھی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جاتے تھے۔ ان کے کچھ رشتہ دار دیہات سے آتے تھے، ان کے ہاں شہد موجود ہوتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ان کے ہاں تشریف لے جاتے، وہاں جا کے شہد کھاتے۔ یہ بات آپ کی دو بیویوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کو ناگوار گزرے کہ یہ روزانہ ہی وہاں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے تو محبت کی باتیں، ایک فطرت عورت کی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے خاوند کو مجھے سب سے زیادہ وقت دینا چاہیے، تو گویا آؤٹ آف لو، محبت کی وجہ سے ان دونوں بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہد کھانا ناگوار گزرا۔ ان دونوں نے ایک سکیم بنا لی۔ سکیم یہ بنائی کہ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تمام بیویوں کے ہاں جاتے تھے، باقی تو رات کی باری متعین ہوتی تھی، لیکن ایک چکر عصر کے بعد سب بیویوں کے ہاں لگاتے تھے، ان کی ضروریات زندگی، ان کے کوئی مسائل ہیں۔ تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں تو میں ان کے منہ کے قریب اپنا ناک لے جاؤں گی اور میں رسول اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی معلوم ہوتا ہے کہ آپ شہد کھا کے آئے۔ تو دوسری بیوی سے بھی یہی بات ہوئی، حضرت حفصہ سے بھی انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو گویا یہ ایک طریق تھا کہ اس طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جانے سے روکیں۔ عصافیر یہ عرب کی ایک گھاس ہے جس کے اندر بڑی خوشبو پائی جاتی ہے، اور شہد کی مکھیاں جو اس گھاس میں سے شہد نکالتی ہیں تو اس شہد کے اندر وہ خوشبو بھی موجود ہوتی ہے۔ اب ایک سکیم کے تحت یہ فیصلہ ہو گیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، حضرت حفصہ نے اسی طرح آپ کے منہ کے قریب اپنا ناک کر کے فرمایا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے آپ تو شہد کھا کے آئے۔ یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ یہ کیا ہے کہ میری بیویاں میرا منہ سونگھ کے یہ جان لیتی ہیں کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں، تو میں آئندہ زندگی بھر شہد استعمال نہیں کروں گا۔ حلال چیز تھی، پاکیزہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، یہ شہد جو ہے اس کے اندر تو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ضمنی بات ہے تھوڑی سی کہ شراب میں بھی فائدہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جب صحابہ کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا کہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، چلی تو آ رہی تھی زمانہ جاہلیت سے، استعمال ہو رہی تھی ساری کی ساری، لیکن اب نماز روزے سے تقویٰ پرہیزگاری وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، یہ باتیں دلوں کے اندر ذہنوں میں پیدا ہو رہی تھیں، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس سے پہلے تو صحیح اور غلط کا شعور ہی غائب تھا، حق اور باطل کی تمیز مٹ چکی ہوئی تھی، اللہ ماشاءاللہ۔ تو اب جب یہ شعور پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے لگے یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں یہ سب سے پہلی آیت ہے قرآن مجید کہ اللہ کے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کا شراب کے بارے میں کیا خیال ہے، میسر جوئے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ چیزیں اچھی ہیں ناجائز ہیں، کیسی ہیں۔ داعیہ پیدا ہو گیا تو کل آپ ان سے کہہ دیجئے، وہی آسمان سے آ رہی ہے، بتانے والا اللہ ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ بھئی اس کا گناہ تو ہے شراب پینے کا، لیکن اس کے اندر کچھ وقتی فائدہ بھی ہے، اور ساتھ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ جو وقتی فائدہ تمہیں شراب سے ملتا ہے، جو جوئے سے وقتی فائدہ ملتا ہے، یہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ نفع معمولی ہے، وقتی ہے۔ اب یہ حرام نہیں ہوئی شراب، جوا حرام نہیں ہوا، ذہن تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ تمہاری سوچ ٹھیک ہے، جو تمہارے ذہنوں میں مسئلے آ رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہیں۔ عرض یہ کہہ رہا تھا کہ شراب کے اندر فرمایا کہ یہ خانہ خراب ہے،
بعد میں وسلم نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ یہ شراب ہے، لیکن قرآن نے تسلیم کی ہے کہ اس کے اندر وقتی فائدہ، یہ نزلے کو، زکام کو، سردی لگ رہی ہو، بدن کو حرارت پہنچاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر شہد کے بارے میں کیا کہا؟ یہ طب قرآنی ہے، یہ طب نبوی ہے۔ تو شہد کے بارے میں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ اونچے پہاڑوں میں، اونچے اونچے درختوں میں اپنے گھر بناؤ۔ ثُمَّ اسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر جو طریقہ تجھے سجایا گیا اس کے مطابق چل، اور جا کے پھلوں میں سے، پھولوں میں سے شہد جو ہے وہ اخذ کر، اور فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اس میں نقصان کی کوئی بات جو ہے وہ اس میں بیان نہیں کی کہیں بھی، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، کہ شہد کے اندر شفا نہیں ہے یا کوئی نقصان ہے۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا حضرت میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، اس کو ڈائسینٹری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ۔ وہ گیا، اس نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہد دے۔ شہد پینے کے بعد بھائی کی بیماری زیادہ ہو گئی، پیٹ اور زیادہ چلنے لگا۔ دوبارہ دوڑ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حکیم ایک ہی تھا، ڈاکٹر ایک ہی تھا، وہ ہومیوپیتھک بھی تھا، وہ ایلوپیتھک بھی تھا، اور وہ یونانی بھی تھا، وہ روحانی بھی تھا، وہ دینی بھی تھا، دنیاوی بھی تھا، سارے مسئلے وہیں آتے تھے۔ ابھی چند لمحے پہلے آپ کو بتایا نا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی شراب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جوئے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو بات ساری وہاں پہنچتی تھی کہ وہاں سے گائیڈنس لے کے آگے چلیں گے۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے ہیں کہ حضرت وہ بھائی کا بیماری تو زیادہ ہو گئی، پیٹ زیادہ چلنے لگا، فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ۔ اب حکم نبوی بھی تھا، ٹال تو نہیں سکتے تھے، دوسرا کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا ایسا، جا کے شہد پلا دیا۔ اس سے اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی۔ اب پھر بھاگے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کی اللہ کے نبی اس کی بیماری میں تو اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ، اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جی اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہد سے تمہارے بھائی کی بیماری بڑھ جائے؟ اس نے جا کے تیسری دفعہ شہد پلایا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا دی۔ اصل میں محدثین نے لکھا کہ وہ پیٹ کے اندر جو اس کے فاسد مادے تھے، جس کی بنیاد پر وہ زہر، جس کی بنیاد پر وہ بیماری لگی ہوئی تھی، شہد ان کو صاف کر رہا تھا، ان کو باہر نکال رہا تھا۔ جی اور ہم سمجھے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، ہم تحمل نہیں کر سکتے، ہم صبر نہیں کر سکتے، ایک ڈاکٹر کی دوائی معاف کرنا ہے، دوسرے کے پاس بھاگتے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس بھاگتے ہیں، حالانکہ دوائی اپنا کام کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شفا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا دوائیوں میں تو نہیں ہوتی، یہ اسباب ہیں، اختیار کرنے چاہیے اور کر رہے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، تیسری دفعہ شہد پلایا، اس کے بھائی کو شفا نصیب ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان کر دی کہ جس کو اللہ نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، بعض لوگ کہتے ہیں شوگر والوں کے لیے جی وہ شہد نہ استعمال کریں، میٹھا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ شہد پیو، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ شہد سے آپ کی شوگر زیادہ ہوگی، جب اللہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اور جن لوگوں نے ان معنوں میں استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی دی۔ پہلی بات یقین اور ایمان ہے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک ضمنی بات تھی کہ طب نبوی کیا ہے، طب قرآنی کیا ہے، کہ اس کے اندر شفا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی مرضی کے مطابق، کہ یہ بیویاں نہیں چاہتی کہ میں شہد کھاؤں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا، نہ بیویوں سے یہ بات کہی، نہ کسی دوسرے سے،
لیکن دل کے اندر ایک مسئلہ جو تھا وہ طے کر لیا کہ آئندہ زندگی بھر میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اوپر سے پیغام آ گیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ اس کو حرام کیوں ٹھہراتے؟ لما تحرم، آپ اس کو کیوں حرام ٹھہراتے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ شریعت کو اپنی بیویوں کے تابع بنانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کی بیویوں کو ایک بات پسند نہیں ہے تو ساری شریعت ہی اٹھا کے ایک طرف رکھ دی جائے؟ پر میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، یہ بات نہیں چلے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رجوع کر لیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے اللہ کی جو نعمتیں ان میں سے کسی کو بھی حرام قرار دینا، ان کی کسی نعمت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، جہاں دیدہ تھے، یہ مسئلے لے کے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی نعمت ہے، تم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ دوسرا کہتا ہے جی میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، فرمایا ہرگز نہیں، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ پھر آپ کی یہ بھی علم ہے کہ 3 صحابی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کیا ہے، راتوں کو کیسے جاگتے ہیں، دن کی ان کی رہائش کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ اب تینوں مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، آپس میں گفتگو ہو رہی، مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے یار اس طرح تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے معاملات کچھ اور ہیں، ہم دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کی کوئی صورت ایسی بنانی چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کر سکیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کوئی دن بغیر روزے سے نہیں ہوگا، صائم الدہر بن جاؤں گا، ساری عمر روزے رکھوں گا، تب کہیں جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شاید عبادت کے قریب جا سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات جاگتا رہوں گا، نماز تہجد میں نوافل میں گزار دیا کروں گا، سونا نہیں ہے رات کو۔ تیسرے نے کہا کہ میں بیوی بچوں سے بے نیاز میں نکاح ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، نہ یہ جنجال ہوگا، نہ یہ مسائل ہوں گے سبزی کے، گوشت کے، روٹی کے، یہ سارے کے سارے اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ فیصلہ۔ اب تینوں آپس میں بیٹھے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اتفاق کیا ہے، سب نے یہ بات اپنی اپنی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، تو آپ نے ایک ایک سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ جو کہا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، فرمایا یہ تو معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ فرض روزے تو صرف 1 مہینے کے ہیں، باقی سارا سال میں روزے رکھتا بھی ہوں، اصوم و افطر میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، صائم الدہر تو میں بھی نہیں ہوں، وَإِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ، کس چیز کے باوجود؟ اس چیز کے باوجود کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اخشاکم للہ، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں ساری زندگی روزے نہیں رکھتا، اصوم و افطر میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے جس نے یہ کہا تھا کہ میں ساری رات جاگتا رہوں گا، عبادت میں، نوافل میں، تہجد میں گزار دوں گا، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام تو میں بھی نہیں کرتا، انام وارکت، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ساری رات جاگتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کریں لیکن تھوڑی رات، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ اور کم کر دیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کی آخری 1/3 میں جاگنا۔ آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، تم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو آرام کیسے پہنچاؤ گے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، رات ہم نے تمہارے آرام کے لیے پیدا کی ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر اس کو راحت اور آرام نہیں پہنچاتے، اگر نیند نہیں کرو گے رات کو، دن کے معمولات کیسے چلیں گے؟ یہ آنکھیں تمہاری پتھرا جائیں گی، سوج جائیں گی، دن کا کاروبار کیسے ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تیسرے آدمی جس نے یہ کہا تھا زندگی بھر روزے میں نکاح نہیں کروں گا، شادی بیاہ سے بے نیاز، اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ میری امت کا فرد نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کلو حلالا طیبا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، جو پاکیزہ ہے، اس کو کھاؤ، اس کو تم حرام نہیں قرار دے سکتے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ تقوی اپنی جگہ پر، تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی نعمتوں کو حرام قرار دے دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، درویشی ہونی چاہیے۔ کون منع کرتا ہے؟ سادہ لباس، لیکن لباس سادہ ہو، پاکیزہ ہو، صاف اور ستھرا ہو۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسی صورتیں بھی علیہ وسلم کے سامنے آئیں، لوگوں نے آ کے یہ باتیں پوچھی علیہ وسلم سے، آسمانوں سے پھر وہی آتی، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے وہ کون ہے، من، کون وہ آدمی ہے، کس کی یہ جسارت ہے، یہ جرت کس انسان کو ہے کہ حرم زینت اللہ التی، کہ اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت کی بنائی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرائے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو حرام ٹھہرا دے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور یہ تو دنیا کے اندر ہم نے اہل ایمان کے لیے پیدا کیے ہیں، تو تم کیسے ایماندار ہو جو اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی ان کو حرام ٹھہراتے ہو؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال ٹھہرائی ہیں ان کا کھانا سب کا جائز، جو حلال ہے ان کا کھانا جائز۔ دل نہ مانے علیحدہ بات ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، جی کچا پیاز رسول اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کچا پیاز یا لہسن کھایا ہے، فرمایا فلیعتزل لنا، وہ ہم سے ذرا دور رہے، وہ ہماری مسجد سے پڑے رہے۔ اگر مسجد میں آنا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہر وقت فرشتوں کا جمگٹا رہتا تھا، ان کو یہ بدبو آتی تھی، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں استعمال نہیں کرتا، تم کیا کرو۔ صحابہ نے چھوڑنے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں جاتے تھے، جو کچھ پکا ہوتا تھا، ما آبن نبی قط طعامن، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، عیب چینی نہیں کی، یہ کھانا ایسا ہے ویسا ہے، فلان ہے، مرچ زیادہ ہو گئی، نمک کم ہو گیا، کیا مصیبتیں ڈالی ہوئی ہے۔ ما آبن نبی قط طعامن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب چوئی نہیں کی۔ ان اشتہا اکلا، دل مانا تو کھا لیا، اور تارکا، دل نہیں مانا تو چھوڑ دی۔ جی عیب چینی نہیں کی، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک مجھے پسند نہیں ہے، ایک آپ کو پسند نہیں ہے، تو عیب جوئی کیوں کرتے ہو؟ ثابت یہ ہوا جو حلال اور پاکیزہ ہے اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی طبائع ایسی ہوتی ہیں، ایک میرے دوست ہیں شاید یہیں بیٹھے ہوں، وہ کہتے ہیں میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا، بوٹی چبا ہی نہیں سکتا، مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی مجبوری ہے۔ اب وہ کہہ نہیں کہ میں نہیں کھاتا تو گھر والے بھی نہ کھائیں، بچوں کو بھی نہ کھلائیں، بیوی کو بھی اجازت نہ دیں، تو یہ بات تو غلط ہے۔ کل من حرم زینت اللہ التی، اللہ تعالیٰ نے جو زیب و زینت کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام ٹھہرانے والا کون ہے؟ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام ٹھہرا دی؟ ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ نے چیزیں حلال پیدا کی ہیں، جو پاکیزہ ہیں ان کا کھانا عین جائز ہے۔ خواہ بخواہ اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں دی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز حرام ٹھہرائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ کی بیویوں کی مرضی شریعت میں نہیں چلے گی، جو چیز ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے؟ یہ تو ہے تھوڑی سی تمہید، اور تمنا مختصر سی ہے
مگر تمہیدون من مسلمان کو اب ایک دور ہوا ہے. یہ بات کرنے کا ایک مقصد ہے، ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. اگر اس سے پہلے ہم کھاتے رہے، حرام بھی چلتا رہا ہے، جی یہ سب چیزیں آتی رہی ہیں، اب کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. جی یہ اصلاح تو اسی طرح ہوگی، انقلاب تو اسی طرح آئے گا. اگر فرد کی اصلاح ہو جائے گی، قوم ساری کی ساری کی اصلاح ہو جائے گی. اور اصلاح کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے. آج حکومت نے یہ جتنے بھی تعیش کے اسباب ان پر پابندی لگا دی، اللہ کے فضل سے یہ بھی اچھا ہو. پہلے میں پجارو جو ہے وہ امپورٹ کرتا تھا، لائسنس مل جاتے تھے، یہاں آگے بیچ کے اس میں سے کتنے کروڑ روپے ہم کما لیتے تھے. اب اگر بند ہو گئی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کوئی اللہ تعالیٰ نے جو حلال روزی پیدا کی ہے ادھر اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو چیزیں حرام ہیں، تجارت جو حرام ہے، شراب کی تجارت، یہ آئیڈیو ویڈیو کا کاروبار ہے. معذرت چاہتے ہوئے کسی دن تفصیلی بات کروں گا اس پر، یہ ضمن اشارہ دیا ہے میں. اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، بے شمار کاروبار دنیا کے اندر موجود ہے. صرف ایک ہی کاروبار رہ گیا. اور جی حضرت صاحب دبئی سے تشریف لائے، ابو ظبی سے آئے، جی سعودیہ سے آئے، پیسہ مال کما کے آئے، تجارت کیا شروع کر دی آ کے. اس لیے کہ جی وی سی آر بڑا چلتا ہے، جی آڈیو ویڈیو بڑا چلتا ہے، رات کو فلم دیکھے بغیر تو نیند ہی نہیں آتی، اور وہ بھی ہندوستان کی ہونی چاہیے، کوئی بلیو پرنٹ بھی ہونے چاہیے ساتھ. اللہ ہمیں معاف کرے، میں اندر کی باتوں کا علم ہے مجھے، اس لیے کہ یہ عکس آئینہ نظر آتا رہتا ہے. تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں کہ ہم اس طرف اب تھوڑا سا بڑھنے لگے ہیں. کچھ ملک کے اندر حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں. تو میری گزارش پہلی بنیادی ہر دوست ہر بھائی سے، اس لیے کہ آپ میرے سامنے ہیں، میری آڈینس ہیں آپ، اور میرا حق ہے یہ بات آپ کو کہنے کا کہ کل قیامت کے دن آپ میرے گلے میں صافہ ڈالیں گے کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں تو ایسی بات بتائی نہیں تھی، اس لیے ہم تو کرتے رہے، مولوی صاحب تو پکڑے جائیں گے، مولوی صاحب کا چھٹکارا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے میں پہلی اور بنیادی بات آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر دوست کو اپنے کاروبار کو حلال اور پاکیزہ بنانا ہے. اب حلال کے ساتھ پاکیزہ کیا ہوتا ہے، یہ فرق تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. قرآن نے 3 جگہ پر یہ آیتیں جو میں نے کوٹ کی ہیں، تینوں مقامات پر کہا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. بھئی حلال اور پاکیزہ کیا فرق کیا دونوں میں؟ اللہ غریق رحمت کرے میرے استاد حضرت سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ میں نے ان سے سوال کیا، یہ حلال اور پاکیزہ کا مسئلہ کیا سمجھ میں بات نہیں آئی. تو انہوں نے بڑے پیار سے ایک بات سجائی، کہنے لگے کہ مرغی جو ہے فی نفس ہی تو حلال ہے نا، دنیا میں کہیں بھی پائی جائے، امریکہ میں ہو، چین میں، جاپان میں، مچھلی ہے حلال ہے، بکرا ہے حلال ہے، یہ چیزیں اللہ نے ان کو ساری کائنات میں حلال ٹھہرایا ہے. لیکن اگر پڑوسی کی مرغی ہمارے گھر آ جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، جی اب آپ خود ہی سوچ لیں پاکیزہ ہوئی کہ نہ ہوئی. جی حلال تو تھی، اس میں عیب کوئی نہیں تھا، فی نفس ہی مرغی حلال تھی، لیکن اس کے کھانے کا جو طریقہ کار تھا، پڑوسی کی اجازت کے بغیر، اس کو قیمت ادا کیے بغیر، چوری سے بسم اللہ پڑھا تو ہم نے ہوئی ہے، جی پڑھا تو ہوئی ہے نا حلال کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر. وہ حلال کیوں کہتے ہیں اس کو حلال کرو، اس کو ذبح کرو، اس کو حلال کرو. تو انہوں نے بتایا کہ طیبہ کا معنی طریقہ استعمال ہے. اگر کوئی چیز فی نفس ہی حلال ہے اور کھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ حلال نہیں ہے، پاکیزہ روزی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں سے گزر رہے ہیں، سبزی منڈی میں سے، سبزی منڈی میں جو پڑے ہوئے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، آدمی بیٹھا بیچ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اس میں سے کچھ دانے نکالے، اوپر سوکھے ہوئے تھے، اندر گیلے تھے. جی ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے، کسی ریڑھی والے کو یہ سبزی منڈی آپ کے ساتھ، کسی دوسرے دکاندار الا ماشاء اللہ اللہ کے بندے ہیں، آپ ان سے قیمت طے کر لیں، کنوں لینے ہیں جی، آج کل 3 روپے کا کنوں ہو گیا، 36 روپے درجن مل رہا ہے. اب وہ ریڑھی والے نے پہلے ہی نا وہ جو اس کے اندر نشان ہوتا ہے کچھ خراب ہوتے ہیں وہ الٹے کر کے رکھے ہوتے ہیں. آپ سامنے سے 3 اٹھائیں گے، وہ 4 لفافے میں ڈال کے جلدی جلدی پورے کر دے گا. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا کہا؟ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، جس نے دھوکہ کیا فلیس منا، وہ میری امت کا فرد نہیں ہے. اب جو تو سارے حلال تھے، کھانا ان کا جائز تھا، اس کی قیمت، اس کی تجارت حلال تھی، سب کچھ. جو طریقہ استعمال کیا گیا وہ کیا تھا؟ دھوکہ دہی، اوپر کچھ اندر کچھ.
ہمارے ہاں مال نمبر 1 چلتا ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، 3 نمبر تک تو مجھے پتا ہے، چوتھے کا نہیں پتا۔ بہرحال وہ بھی ہمارے دوست ہیں یہاں قریب ہی کوآپریٹو اسٹور میں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مال نمبر 1 ہے۔ ہمیں شعور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تنخواہ داروں کو تو مہینے کے بعد جانا ہوتا ہے دکان پر، وہ دکھاتے ہیں سر یہ دیکھیں نا ذرا یہ ڈبہ ہے، ڈبہ اور یہ بھی ڈبہ ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ نہیں سر اس میں ذرا تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، اور عام آدمی کی پہچان سے وہ چیز باہر ہوتی ہے اصلی اور نقلی۔ ایک دن انہوں نے بڑی، رمضان شریف کی بات ہے، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، یہ چیزیں جو سامنے آتی ہیں ہندوستان سے چینی آ رہی ہے وہ سستی ہے، ہمارے پاکستان کے کارخانہ داروں نے کیا کیا، وہ چینی خرید کر اسٹاک کر لی ہے، جو پاکستان کی بنی ہوئی بوریاں ہیں اوپر لکھا ہے یہ 50 کلو کی، یہ 25 کلو کی، اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی پروڈکٹ لکھی ہے 1996، اس کو کاٹ کے 97 بنایا، یعنی بوری اپنے استعمال کر رہے ہیں اور چینی ہندوستان کے اس کے اندر ڈال کر بیچ رہے ہیں۔ میں حیران اور دنگ رہ گیا ہماری یہ شکل پر کہ جی چینی ہندوستان، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جی چونکہ پاکستان کی مہنگی ہے، پھر جب یہ بوری لیتے ہیں اس میں سے 2-2.5 کلو جو ہے وہ بوری میں زیادہ ہوتی ہے جس کی قیمت نہیں ہوتی، تو وہ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے تقسیم کر کے یہ اس کے یوں پیسے کما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا ذہن ان باتوں میں کتنا چلا ہوا ہے۔ معذرت چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جس بات پر زور دے رہا ہے کہ کلو حلال طیبہ، کہ تم کون سا رزق کھاؤ، وہ رزق کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ اب اس سبب میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کے سوالات ہوں گے، ان میں ایک جمعے کی چھٹی کا مسئلہ بھی ہوگا کہ جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے تھی، بند کیوں کی گئی ہے، 20 سال سے چلتی رہی ہے، اسلامی چھٹی تھی۔ یقین مانے کہ جب یہ چھٹی ہوئی تھی ہم نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا، ہم نے بھی اس کی بڑی خطبوں کے اندر اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا کہ جی واقعتاً امت مسلمہ کے لیے جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی 20 سالوں میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ چھٹی ہمارے اسلام کے کام نہیں آئی۔ یہ میں نے حلال طیب کا بات کیوں کی ہے؟ سورہ جمعہ اٹھائیے، سورہ جمعہ کے اندر جو بات کہی گی وہ یہی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو خصوصی طور پر بیان کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کاروبار ہوتا تھا تو اللہ نے کہا کہ کاروبار چھوڑ کے دوڑو، فاسعوا صحیح دوڑنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اس آؤ کا معنی ہے دوڑ کر آؤ، اور وذروا البیع اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ ابھی تازہ دین تھا، لوگوں کے دلوں سے یہ باتیں نکلی نہیں تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوئے، قافلہ آ گیا شام سے تجارت کا مال لے کے، لوگ کرتے تھے کہ اس کو سٹور کر کے رکھ لیتے تھے اپنے پاس، اس لیے کہ باہر سے قافلہ آتا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور سوائے 4-6 کے جو بڑے پختہ لوگ تھے وہ ترکو کا قائمہ، باقی سارے جمعے میں سے اٹھ کے چلے گئے کہ ہم وہ جا کے خرید لیں، جلدی جلدی مال سٹور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بات سکھائی گئی کہ جمعے کا ٹائم گھنٹہ پونا گھنٹہ تمہیں دینا ہے، یہ ذکر ہے، یہ فرض ہے تمہارے لیے۔ اگر تم کھیتی میں ہو تو چھوڑ کر آ جاؤ، تجارت میں لگے ہوئے چھوڑ کر آ جاؤ، ملازمت ہو چھوڑ کر آ جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی مصروف ہے تو اس کو بلایا جا رہا ہے نا۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، اللہ کی سرزمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اسلام میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ چھٹی کا تصور کوئی نہیں، لیکن اگر ہماری مجبوری بن گئی ہوئی ہے کہ جی ہفتے کی ایک چھٹی کرنی ہے، ریسٹ کرنا ہے، تو وہ جمعے کی ریسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ میں دلائل دیتا ہوں، جتنی شادیاں، جتنے ولیمے، جتنے بیاہ، وہ سارے کے سارے جمعے کے دن، اور ٹائم 1 بجے کا کھانے کا۔ اب مولوی صاحب کھانا کھائیں، مرغ روسٹ پڑے ہوئے ہیں، رانیں روسٹ پڑی ہوئی ہیں، جی اب یہ بتایا کہ ہمارا نظر ادھر ہوگی یہ جمعے کی طرف ہوگی، کوئی 2-4 میری طرح کے، یعنی وہ مجبوراً ان کو جمعہ تو پڑھانا ہے، وہ کیا کریں جی، وہ تو آ جائیں گے جمعے میں۔ باقی سارے بچے ضد کر رہے ہیں کہ جی جلو پارک جانا ہے، آج جمعے کی چھٹی ہے جی، اور تو کچھ دن فرصت نہیں ہے ابا جی کو، چلو بیٹا جمعے کے دن چلیں گے جی۔ اچھا جی ہم نے چڑیا گھر جانا ہے، بیٹے جمعے کے دن چلیں گے، باقی دنوں میں تو فرصت نہیں ہے ابا جی کو، یعنی چڑیا گھر بھی جمعے کے دن، چلو پارک جمعے کے دن، جو سیر سپاٹا سارے کے سارے۔ حتیٰ کہ کسی زمانے میں آج سے 20 سال پہلے جتنی نئی فلمیں لگتی تھیں وہ کس دن لگا کرتی تھیں؟ اتوار کے دن۔ اور جب سے جمعہ کی چھٹی ہوئی آپ اشتہارات دیکھیں، ساری نئی فلمیں جمعے کے دن لگتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اسلامی چھٹی ہے،
جو یہاں آپ یہ کوآپریٹو چوک میں صبح کے وقت کھڑے ہو جائیں اتوار کو، اب تو جمعہ ختم ہو گیا نا، چھٹی اس کی، میں نے ایک دن دیکھا رکشے کے اندر ایک آدمی 3-4 کتے لاد کر رکشے کے اندر جا رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کتوں کی لڑائی ہوتی نا فلانی تھان سے، سارے اتنے جانے رہے ہیں، یہ جمعے کے دن ہو رہی ہے، ان کو اس جمعے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کتوں کی لڑائی، بٹیر بازی، تیتر بازی، مرغ بازی، یہ جتنے بھی ریڑے ہیں ان کی دوڑیں، جو دنیا جہاں کا بکواس ہے وہ سارے کا سارا جمعے کے دن ہوتا ہے، ان کو جمعے سے کیا سروکار۔ کہتے ہیں جی جمعے کی چھٹی ضرور ہونی چاہیے۔ ہم نے 20 سالوں میں یہ تجربہ کیا ہے، پہلے ہم اس چیز کے قائل تھے کہ جمعے کی چھٹی اسلامی چھٹی ہونی چاہیے۔ اگر یہود و نصارہ وہ کرتے ہیں جی یوم السبت کی ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا موازنہ کریں وہ کیوں کرتے ہیں۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ چھٹی کریں، اس لیے کہ یہ اتنے کاروباری ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے اندر اتنے آگے چلے گئے تھے کہ عبادت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ زبردستی کی، کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر لازمی ہے کہ ایک دن چھٹی کیا کرو اور اس میں صرف عبادت کیا، کوئی کاروبار نہیں۔ یہودیوں کی مینٹالٹی کاروبار کاروبار کاروبار، 99 کے چکر میں۔ یہ دیکھو میں قرآن سے آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے وَأَصْلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ذرا یہود و نصارہ سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں تو صحیح کہ جو دریا کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے رہتی تھی۔ ان کو بعض نے کہا کہ یہ ایلیا بستی ہے، بعض نے کچھ دوسری بستیوں کے نام لیے اس چیز کو چھوڑتے ہوئے۔ فرمایا زیادون فی السبت، اور ان سے یہ بھی پوچھیے کہ جب ہفتے کے دن یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے، یادون کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، اعتدا یا تدی، کہ یوم سبت جو ان کی عبادت کا دن اللہ نے مقرر کیا تھا، اس دن یہ کیا کرتے تھے کہ اس دن یہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر تاتیہم حیتانہم، مچھلیاں یہ دریا کی سطح پر آ جاتی تھی بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھ کر ان کو گوارا نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہم ہفتے کو تو شکار نہیں کھیلتے، ندیاں بنا کے، تالاب بنا کے ان مچھلیوں کو ادھر لے جاتے تھے ہفتے کے دن، آگے سے بند کر دیتے تھے اور پکڑتے اتوار کے دن، کہتے تھے شکار تو ہم نے ہفتے کو نہیں کرنا۔ اب اللہ نے ایک پابندی لگائی ان پر کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، شکار نہیں کرنا، اس لیے کہ بدبخت اللہ کی عبادت سے اتنے دور جا چکے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں عبادت کا کرنا ہے، اس دن اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہی حال عیسائیوں کا، تو اللہ نے ہمارے لیے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ کاروبار کرو، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہاں تو بلکہ حکم ہے کام کرنے کا، یہاں چھٹی کرنا جو ہے وہ اس اعتبار سے اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ گھر مت بیٹھو، جاؤ جا کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں چھٹی کرنا اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ صرف یہ حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی، سب کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاؤ، جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کی سرزمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، وذکروا اللہ کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ وہاں یہود و نصارہ کی نافرمانی تھی، اور اللہ نے یہ آخری آیت کے اندر یہ ٹکڑا کیا کہا، فرمایا کہ یوم لا یسبتون لا تاتیہم، کہ جس دن جمعہ ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو ان کے پاس کیا ہے، مچھلیاں نہیں آتی، دریا کی سطح پر نظر نہیں آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکامات کی نافرمانی کی۔ تو اب یہودیوں کو چھٹی کرنے کا حکم، عیسائیوں کو چھٹی کرنے کا حکم، اور مسلمانوں کو کہا کہ کاروبار کرو، تمہیں چھٹی کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی ذہن کے اندر یہ مغالطہ موجود ہے کہ نہیں جی جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی اگر اتوار کو ہماری جو مجبوریاں ہیں، چڑیا گھر جانا ہے، جلو پارک جانا ہے، شادی کے مسئلے ہیں، دوسرے مسئلے ہیں، وہ کم سے کم جمعے کے دن تو نہیں ہوں گے نا۔ ایٹ لیسٹ نئی فلمیں جو ہیں یہ جمعے کا ساتھ کیا تعلق ان کا، ایک طرف عبادت کا اللہ حکم دے رہا ہے، دوسری طرف کاروبار کا دے رہا ہے، تیسری تو کوئی بات اللہ نے نہیں کہی۔ تو اس اعتبار سے کچھ دوست اگر یوں سوچتے ہیں کہ نہیں جی جمعے کی چھٹی اسلامی چھٹی تھی ختم کر دی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اسلامی چھٹی نہیں تھی ان معنوں میں، اس لیے کہ اسلام میں چھٹی کا تصور ہی نہیں۔ ہم تو کہیں گے یہ بھی ختم کر دینی، اتوار کی بھی ختم کر دینی چاہیے، اتوار کی بھی، لیکن میرے جیسے ملازموں کی مجبوری ہے، کاروباری لوگ اپنی چھٹی نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید پر ہمیں تو چھٹیاں ہوتی ہیں،
اور کاروباری لوگ اس سے بھی دکانیں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہفتہ کا ناگا آتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، چوڑیاں رات کو بھی عید پر بکتی ہیں، مہندی بھی ساری رات بکتی رہتی ہے، ان کی تو نہ رات کو چھٹی ہوتی نہ دن کی چھٹی ہوتی، وہ تو اپنا کام چلاتے رہتے ہیں، وہ اپنی جیب بھر کے گھر چلے جاتے ہیں اور ہم اپنا لٹا کے سارے کا سارا عید مناتے ہیں۔ بہرحال میری گزارش آپ سے یہ نہیں ہے، معاندانہ رویہ نہیں ہے، صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حلال کمائی کی طرف توجہ دیں۔ جو اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کسی بہانے سے حرام آ رہا تھا، حرام کی کمائی جاری تھی، اس سے ہم کنارہ کش ہو جائیں، اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، سعودیہ میں تھا، معذرت چاہتا ہوں 2-3 منٹ لگ جائیں، تو ایک آدمی کو 14,000 ریال تنخواہ مل رہی، 14,000 جس وقت ریال 3 روپے کا تھا، 42,000 روپے، اور وہ ہمارے سامنے کہہ رہا تھا جی ابھی میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگیں، کہتا تھا خرچہ پورا نہیں ہوتا، جبکہ ہم 450 میں اس زمانے کی بات 600 کہہ لیجئے ہمارا خرچہ تو پورا ہوتا۔ تو اس طرح حرام مال جتنا بھی آتا چلا جاتا ہے نا، اس کے لیے پھر کی کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک کے اندر حلال کمائی کو ترجیح دیں گے، پاکیزہ طریقے سے وہ کھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیا گیا کہ آدمی مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد ایک بیوی نے دوسرے آدمی سے نکاح کی، تو یہ واضح فرمائیے کہ جنت میں وہ کس آدمی کی بیوی ہوگی، یعنی پہلے شوہر کی بیوی ہوگی یا دوسرے شوہر کی بیوی؟ بڑا مشکل سوال ہے، یہ آپ دیکھیں تو صحیح ذرا، اور کیسے کیسے کونے اور گوشے مارے۔ جس سے زیادہ محبت ہوگی نا وہ اس کے پاس ہوگی۔ کسی ایسی کتاب کا نام بتائیے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روزمرہ سنتوں، جس نشست و برخاست، قیام طعام، لباس، تفصیل شامل۔ یہ ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہی شمائل ترمذی ہے۔ بازار میں، اردو بازار میں اویلیبل ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے صبح و شام کے جو کچھ باتیں آپ نے مانگی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ جناب علی ہم اپنی موجودہ رہائش گاہ سے بڑے پریشان ہیں، ہمارے ہمسائے اخلاقی طور پر اچھے نہیں، ایک درد دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور کہیں مکان دے دے، اور ہمارا کاروبار بھی کچھ ٹھیک نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔